رات ایک پوشیدہ وقت ہے، مخفی وقت ہے، چھپا ہوا وقت ہے کہ اللہ رب العالمین کا دستور ہے کہ جب کوئی قوم انتہائی بالکل سورج کی طرح چمکتے ہوئے معجزے کا انکار کر دے نا، تو رب تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جو بالکل اتنے انتہائی اور واضح معجزے کا انکار کر دے تو پھر وہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، پھر ان کے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب یقینی ہو جاتا ہے کہ جو اپنے آنکھوں دیکھے معجزے کو جھٹلا دے اور اپنے منہ مانگے معجزے کو جب جھٹلا دیتی ہے نا جو کوئی قوم، تو اللہ رب العالمین کا عذاب ان کے اوپر یقینی ہو جاتا ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر اس قسم کے بے شمار واقعات موجود ہیں پہلی قوموں کے، ان میں سے ایک حضرت قوم سمود کا واقعہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ قوم سمود نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام سے خود مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں نا، یہ جو سامنے پتھر پڑا ہوا ہے اس پتھر میں سے ایک اونٹنی نکلے اور باہر نکلتے ہی وہ بچہ پیدا کر دے تو ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر مان لیں گے، ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے، جو دین آپ لے کر آئے ہیں ہم اس دین کو سچا مان لیں گے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی، اس پتھر سے اونٹنی نکل آئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرما دیا، اور پھر وہ باہر آتے ہی اس نے بچہ بھی دے دیا۔ لیکن اس کے باوجود جس قوم نے یہ کہا تھا کہ اگر اس پتھر سے اونٹنی زندہ نکل آئے اور پھر وہ باہر آتے ہی بچہ دے دے تو ہم آپ کا کلمہ پڑھیں گے، آپ کے دین کو مان لیں گے، اب انہوں نے سرے سے انکار کر دیا، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا، ہم تمہارا کلمہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اس قوم کا نام و نشان دھرتی سے مٹا دیا، اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر عذاب نازل فرما کے اس قوم کا اس دھرتی سے نام و نشان تک ختم کر دیا۔ اب یہاں پر اگر سوچیں، اگر حضور علیہ السلام کے سفر معراج کا انداز یہی ہوتا کہ دن کی روشنی کے اندر، سورج کی روشنی کے اندر، کہ سب لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے کہ حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک چاک کیا جا رہا ہے اور حضور علیہ السلام کے دل مبارک کو نکال کر اس کو دھویا جا رہا ہے، اور پھر حضور علیہ السلام کے لیے جو ہے نا وہ براق پیش کیا جا رہا ہے جنتی، اور پھر حضور کے استقبال کے لیے حضور کے باراتی ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر فرشتے آئے ہوئے ہیں جناب جبریل امین کی سرپرستی کے اندر، اور پھر حضور ان کی آنکھوں کے سامنے، نظروں کے سامنے، حضور ان کے سامنے جو ہے نا سفر معراج کا آغاز فرماتے دن چڑھے کے اندر، دن کی روشنی کے اندر، اور پھر جب حضور علیہ السلام واپس آتے اور پھر وہ ماننے سے انکار کر دیتے، کفار مکہ ماننے سے انکار کر دیتے، تو پھر وہ اللہ رب العالمین کی پکڑ سے بچ نہ سکتے، کیونکہ رب کا یہ قانون ہے کہ جو اپنی آنکھوں دیکھے معجزے کا انکار کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس قوم کے اوپر عذاب کو یقینی بنا دیتا ہے۔ اب اگر حضور علیہ السلام کا معجزہ، اس سفر معراج والے معجزے کا آغاز اس انداز میں ہوتا کہ سب دیکھ رہے ہوتے اور پھر وہ انکار کر دیتے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن جاتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے حبیب ہم نے تو آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب فرمایا کہ اگر ان پر عذاب آ جاتا تو پھر حضور کی رحمت کہاں سے ہوتی؟ تو حضور تو ان کے لیے بھی رحمت فرما کر جا رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام کا رات کے اندھیرے کے اندر تشریف لے کر جانا یہ ان کے لیے رحمت تھا۔ اور رب تعالیٰ کا قانون کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے وعدہ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، فرمایا کہ اے حبیب جب تک آپ ان میں جلوہ گر ہیں میں ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، فرمایا کہ اے حبیب جب تک یہ اس حالت کے اندر رب تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ ان کے اوپر اس حالت میں عذاب نازل کرے کہ جب یہ توبہ استغفار کر رہے ہو، جب آپ ان کے اندر جلوہ گر ہو، فرمایا کہ اس حالت کے اندر میں اس قوم کے اوپر عذاب نازل نہیں کر سکتا۔ تو حضور علیہ السلام کے رات کے وقت سفر معراج پر جانے کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اپنے جو بعد میں آنے والے ہیں، جو منکرین ہیں، تاکہ اللہ رب العالمین حضور کی رحمت کا حصہ ان کو بھی کچھ عطا فرما دے، ان کو بھی حصہ عطا فرما دے۔